شخص دیوانہ ہے ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال الله تعالى في موضع آخر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا میدان محشر میں جمع ہو کر حساب کتاب کا اور میزان عمل کا، کہ میدان محشر میں جمع کیسے ہوں گے، حساب کتاب کیسے ہوگا۔ تو آیت کریمہ جو خطبہ میں نے تلاوت کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسانوں کو ہم ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے رہبر کے ساتھ، ان کے لیڈر کے ساتھ، ان کے سرغنہ کے ساتھ، ان کے چودھری کے ساتھ، ان کے سردار کے ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور جن لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے پیچھے ان لوگوں کو چلائیں گے اور ان کے ساتھ جمع کریں گے۔ چنانچہ محدثین کے بارے میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جمع ہوں گے جتنے بھی محدث گزرے ہیں، اور جتنے بھی متقی پرہیزگار ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔ جتنے بھی فقہا ہیں، بڑے بڑے فقہا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر جو ائمہ کرام ہیں، بڑے بڑے فقہا ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بڑے بڑے قراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اچھے شعراء جو اچھے شاعر ہیں، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور برے شعراء جو گندی گندی اور برے اشعار کہتے ہیں، وہ امرؤ القیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ غرض کہ دنیا میں یا اسی طرح اس زمانے میں جو لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش رچ رہے ہیں اور ظلم و زیادتی میں جو پارٹی جس کے ساتھ شریک ہیں، قیامت کے دن سارے کے سارے یہ لوگ ایک اپنے امام کے ساتھ، اپنے مقتدی اور پیشواؤں کے ساتھ یہ لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، المرء مع من احبہ، یہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ اس لیے آدمی کو دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اپنے تعلقات، اپنی یہ نشست و برخاست، اپنا تعلق اچھے لوگوں سے جوڑنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے اور قیامت کے دن ان کو
غم نہ اٹھانا پڑے کہ ہائے دنیا میں ہم لوگوں نے کس کے ساتھ صحبت اختیار کی، کس کے ساتھ بیٹھے اٹھے، کس کے ساتھ دوستی اختیار کیے، آج ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اچھے لوگوں سے دوستی کرے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ آخر حدیث میں یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار کھائے، یعنی جہاں اللہ کے رسول یہ الرجل علی دین اخی خلیلہ فلینظر من یخالل بہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوستی سمجھ بوجھ کر کے کیا کرو، صحیح آدمی کے ساتھ کیا کرو، غلط لوگوں کے ساتھ دوستی کا انجام کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ حدیث میں اتنی جو تاکید آئی ہے، یا قرآن پاک میں جو صریح حکم ہے کہ تم لوگ ایمان والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دلی محبت نہ کرو، یعنی معاملات لین دین تجارت یہ ہر ایک کے ساتھ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، لیکن دلی محبت یہ صرف اور صرف مسلمان کے ساتھ جائز ہے، مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ دلی محبت ناجائز ہے۔ آخر یہ اللہ کے رسول کیوں فرمائے، اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کا دین صحیح سے باقی رہے، ہمارا دین محفوظ رہے۔ اسی لیے علماء کرام اس بات کی کوشاں ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایسا اسکول ہونا چاہیے جس میں ہمارے بچوں کا دین محفوظ رہے، اور اپنے بچوں کو غیروں کی جھولی میں نہ ڈال دیں، کہ جو ہمارے بچوں کو ذہن میں یہ ڈال دے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کفریہ عقائد بھر دیں۔ اگرچہ روزہ نماز تسبیح تلاوت کرتا رہے اور اندر سے کافر، وہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہا لیکن ہمیشہ جہنم کے اندر اس کفریہ عقیدہ کی وجہ سے رہے گا۔ تو شریعت میں اس کی بڑی زور ہے کہ آدمی صحیح لوگوں سے دوستی کرے اور صحیح لوگوں کے ساتھ رہے، صحیح لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔ میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ چنانچہ ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، وعدنی ربی ان يدخل الجنت من امتی 70,000 ولا حساب علیہم ولا عذاب، کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اسی روایت کے اندر یہ ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 1000 یعنی 49 لاکھ، اس اعتبار سے 49 لاکھ امت مسلمہ ایسے ہوں گے جن کو حساب کتاب ان کے لیا ہی نہیں جائے گا، سیدھا سیدھی بغیر حساب کے، بغیر وزن کے، سیدھے سیدھے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ کفری عقائد سے بچتے ہوں اور داغ نہ لگاتے ہوں، اور اسی طریقے سے غیر شرعی چیزوں سے، یہ جو حرام چیز ہیں ان چیزوں سے وہ لوگ بچتے ہوں، جو اللہ کے دین پر صحیح سے جمنے والے ہوں، ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود تھے، اس مجمع کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے رحم دل تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اور اتنا دعا کر دیجئے کہ اور زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے چلو اور اتنا، یعنی 4 دونی 8 لاکھ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق فرمائے کہ اور دعا فرما دیجئے کہ اتنے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول ایسے ہاتھ فرمائے کہ ہاں اتنا اور زیادہ میری امت مسلمہ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع کے اندر موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اے اللہ کے رسول بس کیجئے۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ اے عمر، جب اللہ بغیر حساب کتاب کے کسی کو مفت میں جنت دے رہے ہیں تو تم کو تکلیف کیا ہو رہی ہے، تم چپ رہو۔ تو
تو حضرت عمر فرمائے کہ ہاں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب اللہ کو مرضی ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا تو دعا کیوں کروا رہے ہو؟ کیا ہے بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ خود بخود کر دیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا ہاں حضرت عمر ٹھیک کہتے ہیں کہ جب اللہ کو مرضی ہی ہے بغیر حساب کتاب کے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کرنا تو بار بار اصرار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر کا منشا یہ تھا تاکہ یہ امت مسلمہ بالکل کیا ہے یہ گناہ کے اوپر جری نہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کسی یونیورسٹی کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو پڑھے نہیں پڑھے سب لوگوں کو اول نمبر سے پاس کیا جائے گا تو کوئی نہیں پڑھے گا، سب کے سب ڈھیٹ ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے پھر یہ لوگ بدماشی کریں گے. تو یہ منشا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حاصل کلام یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر عبادت کے اندر مجاہدہ، عبادت کے اندر مشقت اور حرام چیزوں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں حساب کتاب کی تکلیف سے بچا کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. یعنی اس کیریئر پر اور اس کیٹیگری کے اوپر اپنے آپ کو، اس معیار پر اپنے آپ کو لے جانا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لے کہ اے بندہ تو نے میرے راستے میں بڑی دکھ اٹھایا، بڑی تکلیف اٹھایا، آج میں تم سے حساب کو معاف کرتا ہوں. تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت برسے گی. چنانچہ حدیث جو آپ یہ سنتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت آگے آگے چلتی ہے اور ناراضگی پیچھے پیچھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن بے انتہا ظاہر ہوگی لیکن یہ اپنے حقوق میں. اور اگر حقوق العباد ہو، پیسہ کھا گیا، نقدی لیا، زمین دبایا، بہنوں کو بیٹیوں کو میراث نہ دیا، ادھار لے کر کے یوں ہی کھا گیا تو ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. حقوق اللہ میں تو بے انتہا عفو اور درگزر ہوگا لیکن حقوق العباد کے اندر آدمی کو اپنی نیکی دینی پڑے گی. اس لیے آدمی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم حج کر لیے اب ساری چیز معاف ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب جو چاہیں وہ کریں. ایسا نہیں ہے. آدمی کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن بہت زیادہ نرمی فرمائیں گے. چنانچہ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت مسلمہ کا آدمی کو بلائیں گے اور اس کو رجسٹر دکھائیں گے، 99 رجسٹر جو حد نگاہ، یعنی جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے اتنا دور تک اس رجسٹر کے اندر گناہ ہی گناہ لکھا ہوگا. سوچئے کہ کتنا بھاری رجسٹر ہوگا، اتنا لمبا چوڑا رجسٹر اور 99. یہ آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے یہ تم گناہ کیے ہو کہ نہیں کیے ہو؟ تو کہے گا کہ اللہ یقیناً میں یہ گناہ کیا ہوں. فرمائے کیا فرشتے غلط لکھے کرامن کاتبین؟ فرمائے نہیں، یہ فرشتے بالکل صحیح لکھے ہیں، میں غلطی کیا ہوں، گناہ کیا ہوں. وہ آدمی سوچے گا اتنا بڑا رجسٹر گناہ کا 99 کئی 100 ٹن ہو جائے گا گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر. وہ سوچے گا اب تو میں ہلاک و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لو تمہاری ایک نیکی کا پرجا ہے، یہ پرجا تم لے کر کے جاؤ اور رکھ دو، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ بندہ کہے گا کہ اتنا بڑا 99 رجسٹر اور ایک پرجا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جاؤ تو صحیح، ترازو میں رکھواؤ. چنانچہ یہ ترازو میں رکھوائے گا اور 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ جو لکھا ہوگا وہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا. تو اس لیے میرے دوستو آدمی کو کلمہ کا ورد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کون سا کلمہ، کس دن کا کلمہ اور کس وقت کا کلمہ قبول ہو جائے اور وہ سارے گناہوں پر وہ کلمہ ہمارا بھاری پڑ جائے. اس لیے آدمی کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ پہلی بار کلمہ پڑھا ہوگا وہ کلمہ ہوگا یا جس دن اخلاص کے ساتھ یہ پڑھا ہوگا وہ کلمہ اس کو کام دے گا. اس لیے آدمی کو کلمہ کا ورد رکھنا چاہیے، کلمہ کا اہتمام رکھنا چاہیے.
اور یاد رکھیے کہ اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے ایمان کی حفاظت دنیا میں سختی کے ساتھ کیجیے، ورنہ اگر صرف نام کے مسلمان رہے اور ووٹر لسٹ میں صرف مسلمانوں کا نام رہا اور عمل نعوذ باللہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ان لوگوں کا جو صرف نام کے اعتبار سے مسلمان ہے، اور شرکیہ عمل اور کفریہ عمل کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے خطرہ اور گھاٹے اور خسارے کے اندر ہوں گے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے رسول فرمائے ہاں، تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے۔ تم بتاؤ کیا سورج دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ فرمائے نہیں۔ چاند دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ فرمائے نہیں۔ فرمائے اسی طرح جنت میں بھی ہے کے بارے میں بھی روایت ہے کہ جنت میں بھی تم لوگ آسانی کے ساتھ اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ میدان محشر میں سورج اور چاند کی طرح آسانی کے ساتھ مسلمان اپنے رب کو دیکھے گا۔ چنانچہ ایک آواز دینے والا دے گا کہ جتنے لوگ دنیا کے اندر اصنام، یعنی اصنام جمع ہے صنم کی، بت، اور انصاب جمع ہے نسب کی، اس کے معنی نسب کرنا، گاڑنا، ٹیلا اختیار کرنا، استھان جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، چبوترا کی شکل میں ہو، امام باڑہ کی شکل میں ہو، مورتی کی شکل میں ہو، بلکہ نعوذ باللہ بعض مسلمان مٹی کا اس طرح اتنا بڑا بنا کر اس کے اوپر مرغا وغیرہ ذبح کرتے، دیہاتوں کے اندر یہ بات معلوم ہوگی۔ وہ جتنے بھی اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ جتنے بھی اصنام اور انصاب کی عبادت کرنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ بتوں کی پوجتے تھے، چنانچہ بت کو بھی ڈال دیا جائے گا، بت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جس جگہ یہ عبادت کرتے ہیں اس استھان اور ٹھکانے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جتنے پرستش کرنے والے تھے سارے کے سارے آٹومیٹک خود بخود ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب صرف مسلمان رہ جائیں گے میدان محشر میں۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ؟ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ، ہم ان کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، معاملات تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، رہنا سہنا اختیار کرتے تھے، بعض موقع پر ان سے ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تھا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اگر ہم لوگ ان کے ساتھ چلتے تب تو ان کو جاتے، اے اللہ ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، آپ کی رضا کے لیے صرف اور صرف آپ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو ان کے طرح بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ مومن جو سجدہ کرنے والے تھے وہ لوگ میدان محشر میں رک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لیکن منافق لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ بھی ایک اللہ کی سجدہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی چھانٹنے کے لیے کہیں گے کہ جتنے پکے مومن ہیں وہ سجدے میں چلے جائیں۔ چنانچہ سارے مومن مرد اور عورت سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو منافق ہیں ان کی کمر تختے اور لکڑی کی بنا دی جائے گی، اور وہ پیچھے کے بل جہنم میں گر جائیں گے، اور پھر ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر پل صراط قائم کیا جائے گا، پھر اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہے، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے دوستو، اپنے بچیوں اور بچوں کا رشتہ ایسے لوگوں سے ہرگز نہ کریں کہ جو نام کے مسلمان ہوں اور نعوذ باللہ جہالت کی بنیاد پر وہ بت پرستی تو نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں جو آیا ہے لفظ اصنام
اور انصاب دونوں کا لفظ کہ جو صنم پرستی یعنی بت پرستی کرے وہ لوگ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، اور جو نصب پرستی اور انصاب پرستی یعنی چاہے وہ جو بھی ٹیلے کی شکل میں ہو، جس جگہ پر جا کر لوگ مرغا کاٹیں، بکری کاٹیں، نظر و نیاز چڑھائیں اور طواف کریں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ کوئی دیوبندی علماء فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیے، ایسے لوگوں کو سمجھائیے اور ضد کے اندر نہ رہیے کہ یہ لوگ ایسے بولیں۔ اللہ کے رسول کی بات کو مانیے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ میدان محشر میں یہ چھٹیا ہوگا اور اس طریقے سے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی کہ چونکہ حساب کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا اور وہ اس پچھلے جمعہ پورا نہیں ہو پایا، اس جمعہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو مکمل کر دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 29ویں پارے کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ساری کی ساری بات اللہ کے سامنے ظاہر ہو کر کے رہے گی۔ اور نام اعمال جب پیش کیا جائے گا تو دیکھیے سب کا نام اعمال اعلیٰ علیین کے اندر لکھا ہوا ہے، وہیں سے ایک ہوا چلے گی اور نیک لوگوں کا نام اعمال داہنا ہاتھ میں پہنچ جائے گا اور برے لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر پہنچ جائے گا، بلکہ بائیں ہاتھ کو پیچھے سے مڑوڑ کر کے پیٹھ سے نکال کر کے یوں پیچھے کی طرف رہے گا، آدمی چھپا بھی نہیں سکے گا۔ دائیں ہاتھ والے اس طریقے سے سامنے رکھیں گے اور بائیں ہاتھ والے کا ہاتھ اس طریقے سے پیچھے رہے گا، موڑ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے سے ہاتھ نکال کر کے نام اعمال کے دیں گے، اور مومنوں کے نام اعمال میں لکھا رہے گا حسن و ثناء الناس، کہ یہ بہترین تعریف کے لائق ہیں یہ لوگ جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جن لوگوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں کو بلائے گا آؤ آؤ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، میں کامیاب ہو گیا قیامت کے دن، مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو نا میرے نام اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا کے اندر مجھے یقین تھا کہ حساب ہوگا اور انشاءاللہ حساب کے اندر میں پاس ہوں گا، یہ میں اللہ کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو لوگ جن لوگوں کے نام اعمال بھاری پڑ جائیں گے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا کہ مومنوں کا 2 مرتبہ وزن کیا جائے گا، ایک مرتبہ کافروں کے مقابلے میں کہ ہر مسلمان کا وزن غیروں کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے گا، پھر مسلمانوں کا دوبارہ وزن ہوگا اچھے اعمال اور برے عمل کا، جن لوگوں کا اچھا عمل بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت کے اندر ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے جنت کے اندر ہوں گے، قطوفها دانیہ، جنت کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی سو کر کے چاہے سو کر کے توڑے گا، بیٹھ کر کے چاہے بیٹھ کر کے توڑے گا، اٹھ کر کے چاہے تو اٹھ کر کے توڑے گا، قطوفها دانیہ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نیک بندو، دنیا کے اندر تم نے بڑی تکلیف اٹھایا، جنت کے اندر مزے لے کر کے کھاؤ، یعنی جتنا بھی تم کھاؤ ہر لقمہ کے اوپر لذت رہے گی، اور یہاں کوئی بد ہضمی کسی طرح کی بیماری کا کوئی ڈر نہیں، رچتا پچتا کر کے کھاؤ، جم کر کے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ تم لوگوں نے دنیا کے زندگی کے اندر یا آخرت کی زندگی کی تیاری کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن لوگوں کا نام اعمال پیچھے طرف بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا
کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہیں دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ حساب کیا چیز ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت آ کر کے میرا کام تمام کر دیتی اور مجھے زندگی نصیب دوبارہ نہیں ہوتی، ہلک انی مالیہ، مال بھی میرا ہلاک ہو گیا، جس مال کے چلتے میں نے اللہ کو ناراض کیا، جس مال کو میں نے غبن کیا، جس مال کو حرام طریقے سے کمایا، جس مال کو جمع کرنے کے لیے بہنوں کو میراث نہیں دیا، جس مال کو جمع کرنے کے لیے بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیا، جس مال کمانے کے لیے میں نے نماز کو داؤ پر لگا دیا، جس مال کو کمانے کے لیے نعوذ باللہ عید کے دن نماز چھوڑ کر کے بکری کی، اور جس مال کے چلتے میں نے اپنی جوانی اور طاقت کو خرچ کر دیا، ہلک عنی مالیہ، مال بھی مجھ سے ہلاک و برباد ہو گیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت، میرا عہدہ، میری کرسی، میری پرائم منسٹری، اور جتنے بھی دنیا کے اندر عہدے اور حکومت اور منتری، اور یہ صدن کے اندر جگہ تھی، اور یہ گاڑی آگے پیچھے لال بتی، اور یہ کر و فر دنیا کے اندر تھا، لیکن آج یہ مجھے کچھ نہیں کام دے رہا ہے، بلکہ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو پکڑو اور ہتکڑی سے جکڑو اور ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور جس زنجیر کی لمبائی چوڑائی 70 گز ہوگی، 70 گز کو اس کے جسم کے اندر داخل کر کے ایسا بھینچ دیا جائے گا اور ایسا جکڑ دیا جائے گا کہ پورے جسم کے اندر اس کے ہتکڑی گھس جائے گی اور وہ ذلیل ہو کر کے جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت کی زندگی کی ہم لوگ تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کریں، اس کے بغیر ہم لوگوں کا کچھ کامیابی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری جو آدمی نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن بہت ہی روئے گا، پچھتائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت کو پکارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یدعو ثبورا، موت کو پکارے گا، یدعو ثبوراً، کہ وہ موت کو پکارے گا، لیکن وہاں پر موت کو بھی کیا ہے نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جن لوگوں کو نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، وہ اپنے بال بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، رشتہ داروں کے پاس خوش ہو کر کے لوٹے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرا نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ جو آج غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حساب سے غافل ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا کہ جن لوگوں کو نام اعمال بھاری پڑ جائیں گے وہ تو کامیاب ہیں، اور جن لوگوں کا نام اعمال ہلکا ہو گیا اور پوچھ گچھ ہو گیا، یاد رکھیے کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ بعض لوگ کہیں گے کہ میرا نام اعمال میں بہت زیادہ نیکی تھی، وہ نیکی کہاں ہو گئی؟ اللہ کے رسول فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں آدمی یہ کرتا ہے، وہ آدمی تو بڑے اچھے ہیں لیکن یہ خرابی ہے کہ یہ کرتے ہیں، وہ صاحب اچھے ہیں لیکن ان کے اندر یہ خرابی ہے، تو یہی غیبت ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ ایک آدمی نیکی کا پہاڑ لے کر کے جائے گا، لیکن جو لوگ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کی نیکی نام اعمال سے اڑ جائے گی۔ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ اے اللہ کہ میری نماز روزہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس غیبت کی وجہ سے تیری نیکی فلاں کے کھاتے کے اندر ڈال دیا گیا۔ یعنی وہ آدمی بڑا فقیر اور وہ آدمی بڑا گھاٹے کے اندر ہے کہ نیکی خود کرے، لیکن جس کی ہم غیبت کر دیں، جس کا مال کھا لیں، ہماری ساری نیکی اس کے کھاتے کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ ہم لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کو بچانے نہیں جانتے ہیں۔
عقل مندی یہ ہے کہ نیکی بھی ہم لوگ کریں اور نیکی کو بچائیں بھی۔ اگر ہم لوگ غیبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اپنی نیکی دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک پڑوسی بزرگ کو بڑی غیبت کیا کرتا تھا، بڑی گالی دیا کرتا تھا۔ یہ بزرگ جو ہیں جب وہ گالی دیتا، غیبت کرتا، تو ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کے یہاں چینی بھیجتے تھے اور پیکٹ بھیجتے تھے۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ یہ بزرگ تو بڑے اچھے ہیں، میں ان کو گالی دیتا ہوں، ان کی غیبت کرتا ہوں اور یہ ہم کو پیسہ دیتے ہیں، گالی نہیں دینا چاہیے۔ ادھر سے یہ بزرگ جو ہیں پیسہ دینا بند کر دیے۔ وہ آدمی آ کر سوال کیا کہ حضرت میں برا بھلا کہتا تھا، آپ پیسے دیتے تھے، اور جب کہنا چھوڑ دیا تو آپ پیسہ بھی دینا چھوڑ دیے۔ ان بزرگ نے کہا تم دیتے تھے تو ہم بھی دیتے تھے، تم دینا بند کر دیا تو ہم بھی دینا بند کر دیے، کہ تم اپنی نیکی ہم کو میرے کھاتا میں ڈال رہا تھا، اس لیے میں سوچا کہ چلو دنیا کا پیسہ دے دوں، اور جس دن سے تم نے نیکی میرے کھاتے میں ڈالنا چھوڑ دیا میں بھی دینا چھوڑ دیا۔ تو ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں کہ روزہ ایک تو آدمی عبادت کر نہیں پاتا ہے زمانے میں، اور عبادت کریں تو اپنی نیکی کو برباد کر دیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اب کچھ اعمال کہ جس سے نام اعمال میں وزن پیدا ہوگا کہ ہم لوگ ابھی کمزور ہو گئے ہیں اور ضعیف ہو گئے ہیں، کچھ اعمال جو میں حدیث سے چنا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ وہ کام کریں تو کم کام کے اندر بھی انشاءاللہ ہمارے نام اعمال نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کو اسی حدیث پر ختم کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، نام اعمال یہ وزن کے اعتبار سے بڑی بھاری ہیں اور زبان پر ہلکے بھی ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ہر آدمی 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اسی طرح نماز کے بعد ہم لوگ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھتے ہیں، یہ نام اعمال میں بڑا بھاری ہوگا۔ اب بعض بے وقوف لوگ فوراً کیا ہے دعا نہیں مانگتے، یہ تسبیح بھی نہیں پڑھتے اور اس کو ضروری نہیں سمجھتے، سنت کی نیت باندھ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا وہ عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ 2 منٹ لگتا ان کلمات اور تسبیحات کو پڑھنے میں، نام اعمال میں وزن پیدا ہوتا، اور ہم عقل مندی دکھا کر کے یہ سب پڑھتے نہیں تھے۔ بڑی بے وقوف ہیں وہ لوگ جب یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ کلمے نام اعمال کے اندر بڑی بھاری ہوگا۔ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ حدیث کا لفظ ہے کہ الحمدللہ یہ میزان کو ترازو کو بھر دے گا۔ اسی طرح حسن اخلاق، کہ آدمی حسن اخلاق جو جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ نام اعمال اس کا بے انتہا وزنی ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بات بولے علم اور حکمت اور دین کی بات بولنے والا ہو، چپ رہے تو دانش مندی اور عقل مندی کا ثبوت دینے والا ہو۔ اسی طرح ہم لوگ گھریلو جو خرچ کرتے ہیں کہ رکشہ چلا کر کے، دکانداری کر کے، اور جس شکل میں ہم لوگ دنیا کما رہے ہیں، اور اس دنیا کما کر کے اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر جو خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنا یاد رکھیے کہ نام اعمال میں بے انتہا وزن پیدا کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر بوجھ سمجھ کر کے خرچ مت کیجئے، بلکہ خوش نصیبی سمجھ کر کے خرچ کیجئے کہ قیامت کے دن یہی پیسے جو بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر جو خرچ کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طرح تعلیم دین، کہ جو علم دین پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، دین کی بات بیان کرنے والے، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی پریشان ہوگا، لیکن پریشانی کے وقت میں ایک بہت گھنا بادل اور بے انتہا وزن بادل آئے گا اور نام اعمال کے اندر وہ چڑھ جائے گا، جس سے اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر علم دین پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ اسی طرح مجاہد کی سواری، کہ
کہ مجاہدین اسلام کے سواری ان کے یہاں تک کہ گوبر اور لید بھی جو ہے قیامت کے دن وزن ہوگا. جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، بھوک برداشت کرنے والے ہیں، مشقت برداشت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا نام اعمال بڑھ جائے گا. اسی طرح جنازہ کے ساتھ چلنا. آج لوگ رسم بنا لیے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کیا کہیں گے، کہ رشتہ دار کے یہاں نہیں گیا کیا کہیں گے، جنازے میں گیا نہیں. اس نیت سے مت جائیے، بلکہ اس نیت سے جائیے کہ یہ مسلمان کا حق ہے جنازہ میں جانا، اور یہی جنازہ میں پیدل چلنا یا سواری دور ہے تو سواری میں جانا، یہی میرا نام اعمال کے اندر وزن پیدا کرے گا. اسی طرح جو لوگ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کوشش کرے 1000 درود پڑھنے کا، اور یہ آسانی کے ساتھ جب عادت بن جائے گی تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. 1000 درود پڑھیے روزانہ، یہ جمعہ کے دن، اور کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ 400 مرتبہ، کہ جو لوگ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا نام اعمال بھی وزنی ہو جائے گا. نماز کے بعد تسبیحات استغفار کا اہتمام کریں، کہ جس کے صحیفے کے اندر نام استغفار زیادہ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صحیفے کو وزن کر دیں گے. اسی طرح قربانی کا، کہ سمنوا ضحایاکم، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ قربانی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نام اعمال کو وزنی بنا دیں گے. صدقہ، ان صدقۃ المؤمن ظلہ یوم القیامہ، کہ صدقہ جو ہے قیامت کے دن عرش میں سایہ بھی بنے گا اور نام اعمال کو وزنی کرے گا. یہاں تک کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے یوزن مداد العلماء بدم الشہداء، کہ جو علماء لکھتے ہیں روشنائی اور سیاہی کے ذریعے، ان علماء کی روشنائی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گا، اور شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ان علماء کی روشنائی ہوگی. یہ ان کی قدر و قیمت ہے. اس لیے میرے دوستو ان کی بھی تعاون ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو قلم اٹھائیں اور یہ جو تصنیف کریں، یہ جو دین کا کام کرے، اس کے اندر ہماری بھی شرکت ہو. اسی طرح جو لوگ اللہ کے یاد میں، آخرت کے ڈر سے، میدان محشر میں کیا پریشانی ہوگی اس ڈر سے جو لوگ روتے ہیں، یہ رونے کی وجہ سے اس کا نام اعمال بے انتہا بڑھ جائے گا، وزن ہی پیدا ہو جائے گا. اسی طرح جن لوگوں کے اگر نابالغ اولاد انتقال کر جائے، اور نابالغ اولاد کے اوپر جو دل میں صدمہ پیدا ہوتا ہے، دل میں جو درد پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رضا کے لیے اس کو برداشت کیا، اور نابالغ اولاد کی موت پر جس آدمی نے صبر کیا، یہ صبر قیامت کے دن نام اعمال کے اندر جب تولا جائے گا تو بے انتہا وزنی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں جائے گا. یہ چند اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ اگر ان اعمال کا ہم اہتمام رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمارے نام اعمال کے وزن کو بڑھا دیں گے، اور نام اعمال وزنی جس کا ہو جائے گا وہ آدمی جنتی ہوگا. ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے حساب کو آسان فرمائے، نام اعمال کو وزنی بنائے، اور جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.